نمرا ایک بات تو بتاؤ، سچ سچ بتانا۔ جی پوچھیں سرکار۔ نمرا نے ذرا مسکراتے ہوئے اپنی سہیلی کو جواب دیا۔ دونوں فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تم اتنی کیوٹ ہو، مختلف ہو، تو پھر تم کسی کی مرکز نگاہ نہیں ٹھہری کیا اب تک؟ کوئی ایسا خاص جو تمہیں اچھا لگتا ہو یا کسی نے تمہیں چاہا ہو؟ سدرا کے پوچھنے پر نمرا نے کہا، او لڑکی، یہ فلموں، ڈراموں اور افسانوں والی باتیں مجھ سے نہ کیا کر۔ ویسے بھی میری تربیت میں مجھے محبت جیسے فطری جذبے کا بتایا گیا ہے، لیکن اگر یہ کسی اچھے اور باعزت رشتے کے ساتھ منسوب ہو اور لڑکی کے لیے وہ رشتہ صرف شوہر کے ساتھ ہے، تو یار میں نے کب فلرٹ کرنے کا پوچھا ہے؟ میرا مطلب کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی لڑکا پسند کیا ہے تم نے؟ سدرا نے ذرا وضاحت سے پوچھا۔ تو پھر نمرا نے بھی وضاحت سے ہی جواب دیا کہ وہ تم نے کہاوت سنی ہے نا، جس کا کام اسی کو سانجھے۔ تو سدرا جی، میری شادی کی فکر اور لڑکا ڈھونڈنے کا کام میرے والدین کا ہے، میرا نہیں ہے۔ آج کل جو شادی کے بہانے سے لڑکا لڑکی کی دوستیاں ہوتی، دھوکے ہوتے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم لڑکیوں نے اپنا اصل کام چھوڑ کر والدین کی کرنے والے کام اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے تو خود کو اچھا بنانا ہے، تعلیم یافتہ ہونا، مضبوط کردار کا بننا ہے، ویسا ہی جیسے ہمارا رب کہتا ہے کہ میں پردہ اختیار کروں، خود کو ڈھانپ کر رکھوں، اپنی محبت اور رومانوی گفتگو، جسم بنانا، سنوارنا وغیرہ کو صرف اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھوں۔ میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں، بہن بھی ہوں، بیوی بھی بننا، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے ماں بھی بننا ہے۔ تو مجھے ان تمام رشتوں کو نبھانے کے لیے مضبوط کردار کا بننا ہے، تاکہ میری شادی سے پہلے کے اور بعد کے تمام محترم رشتے مجھ پر فخر کر سکیں۔ سمجھ آ گئی تم کو سدرا صاحبہ؟ نمرا نے پوری توجہ سے سنتی اپنی سہیلی کو کہا، قسم سے بہت ہی اچھی سوچ ہے تمہاری۔ خیر تم نہ صحیح، کوئی اور ہی تم پہ فدا ہو جائے پاگلوں کی طرح، تب تم اسے کیسے قابو کرو گی؟ سدرا نے پھر پوچھا۔ اچھا دیکھیں گے جب کوئی آئے گا ایسا، فی الحال تو چل اٹھا، اب بیل ہو گئی ہے، نمرا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں کلاس لینے چلی گئیں۔ کہنا تو چاہیے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔